السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ ایک دفعہ میں بازار کسی کام سے جا رہا تھا، مغرب کی اذان ہو گئی۔ میں نے جلدی سے دیکھا، قریب جو مسجد ملی، میں چلا گیا مسجد نماز پڑھنے۔ میرے پاس ٹوپی نہیں تھی، میں بغیر ٹوپی کے نماز شروع کرنے لگا۔ اس وقت جماعت کھڑی ہو چکی تھی، تکبیر اولیٰ ہو رہی تھی۔ جب میں کھڑا ہو رہا تھا تو صاحب ایک بڑے بزرگ نما آدمی، عمر بھی زیادہ تھی، مجھے انہوں نے ہلکی اور غصیلی آواز میں کہا، ٹوپی۔ اور میں کدھر سے لاتا ٹوپی؟ میں نے نماز کی نیت کر لی، ہاتھ اٹھائے، ساتھ ہی ان کی آواز آئی، ننگے سر والوں کے پاس میں کھڑا بھی ہونا پسند نہیں کرتا، اور بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے۔ دوسری جگہ جا کے نماز، دوسری صف میں دوسری جگہ چلے گئے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ نماز میں سر پہ ٹوپی رکھنا گو اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ خود تاریخ بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر سر پہ کپڑا رکھے بغیر نماز پڑھی۔ اگر ایسا غلط ہوتا، استغفر اللہ، تو حضور پاک کیوں کرتے؟ حج اور عمرہ میں ہم جاتے ہیں تو سر سے کپڑا اتارنا حکم ہے، لیکن ان صاحب کو کتنا غصہ آیا۔ کم علمی سے تنگ نظری پیدا ہوتی ہے، اور تنگ نظری دہشت گردی کو جنم دیتی ہے۔ میرے عزیزو، تھوڑی دیر اپنی سوچ کو استعمال کریے۔ جو نمونہ ہم اسلام کا لوگوں کو دے رہے ہیں، کون پسند کرے گا کہ وہ اسلام میں آئے؟ اسلام کے لفظ کا نام ہی امن ہے۔ کیا ہم اپنے رویوں سے دنیا کو امن کا پیغام دیتے ہیں؟ نہیں دیتے، بلکہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم تیار ہیں کہ سب کو کھا جائیں۔ جس کی سوچ مجھ سے ذرا مختلف ہوگی اس کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ ایسی ہے یہ سوچ ہماری۔ کیونکہ کم علمی فرقہ واریت کو جنم دیتی ہے، تنگ نظری کو، دہشت گردی کو۔ تو میں ایک پہلو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اس پہ توجہ کر لیجیے۔ میرا لڑکپن تھا، مسجد میں، مالے کی مسجد میں نماز کے لیے میں موجود تھا، تو پتہ نہیں کیا ہوا، دو بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے اور زور زور سے سینوں پہ ہاتھ مار کے اونچی آواز سے للکارنا شروع ہو گئے۔ بازو ہوا میں لہرا رہے تھے، ہم حنفی ہیں۔ سناٹا چھا گیا، چپ ہو گئے سارے۔ مجھے تو کوئی بات سمجھ نہ آئی، بہرحال مجھے یہ پتا تھا کہ حنفی ہونا بہت اہم ہے۔ آئیے آپ کو تھوڑا سا میں یہ بتاؤں کہ یہ جو ہے حنفی مسلک، مالکی مسلک، شافعی اور حنبلی، اس کی بنیاد کیا ہے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ پھر ان کی اہمیت کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، امام مالک 93 ہجری میں پیدا ہوئے، امام شافعی 150 ہجری میں، دیکھیے پہلی صدی سے شروع ہو جاتا ہے۔ امام شافعی 150 ہجری میں اور امام احمد بن حنبل 164 ہجری میں پیدا ہوئے، اور آخری امام 241 ہجری میں فوت ہو گئے۔ ہجری 1.5 صدی ہجری تک سارے امام اپنی تعلیمات، اپنا کام کر کے فوت ہو چکے تھے۔ اس وقت تک دنیائے اسلام کو کچھ پتہ نہیں تھا، ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی پتہ کرنے کی کہ یہ حنفی ہے، یہ مالکی ہے، یہ شافعی، کوئی نہیں کرتا تھا۔ کوئی نہیں کہتا تھا یہ مقلد ہے کسی امام کا،
یا نہیں مقلد، پیروی کرتا ہے کسی امام کی یا نہیں، یا کس امام کی پیروی، جس کو جو ضرورت پڑی، جو عالم دین نظر آئے ان پہ تھوڑا اعتماد بھی ہوا، جا کے مسئلہ پوچھ لیا، رہبری حاصل کر لی۔ حنفی مالکی وغیرہ کے ناموں سے واقف ہی کوئی نہیں تھا، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ یہ تو 4 صدی ہجری میں ہمارا نصیبہ پھوٹا۔ اللہ جانے وہ کون سے لوگ تھے، کس نیت سے انہیں سمجھایا، انہوں نے شاید صحیح سمجھایا، سمجھنے والے غلط سمجھے، یہ جو کچھ بھی ہوا، 4 صدی ہجری میں لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ حنفی کہلائے گا، یہ مالکی کہلائے گا، کچھ پیروکار اس کے ہوں گے، کچھ اس کے، یہ مقلد ہے۔ یہ ہنگامے پہلے نہیں تھے۔ جو کسی امام کا پیروکار نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے طور پہ جو بھی اس کو سمجھ آتی تھی قرآن و حدیث سے دین کی، وہ اس پہ عمل کرتا تھا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ معاملہ اس وقت شروع ہو گیا۔ یاد رکھیے، کوئی اور ہستی بھی بیٹھی ہوئی ہے جو ہر وقت ہمیں اپنے راستے سے دائیں بائیں کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ معاملات کچھ اس طرح سے ہو گئے وقت کے ساتھ ساتھ کہ یہ مذاہب پکے پکے لوگوں کے اندر فرقے بنا گئے، اور جو اس پہ نہ چلتا تھا اس کا حال وہی تھا جو میں نے بتایا کہ وہ 2 بزرگ سینوں پہ ہاتھ مار مار کے کہتے تھے کہ ہم حنفی ہیں، ہم حنفی ہیں۔ آپ کسی فتوی مفتی صاحب سے یہ پوچھ لیجیے کہ اگر کوئی شخص ان 4 اماموں کو ماننے سے انکار کر دے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ صحیح رہبری سے شاید محروم ہو جائے گا۔ کوئی غیر مقلد ہے تو کیا اس کو کافر کہا جا سکتا ہے جو کہتا ہے میں قرآن و حدیث کے مطابق چل رہا ہوں؟ یہ کون سا اعتراض ہے کہ فلاں استاد سے نہیں پوچھا، یہ فلاں امام سے نہیں پوچھا تو یہ غلط ہے؟ کافر تو نہیں کہتے، عمل تو وہی کرتے جیسے کوئی دوسرا کافر ہو۔ استغفر اللہ۔ یہ ہے کم علمی، تنگ نظری، جو باتیں میں نے کہی ہیں نا، اگر یہ غلط ہے یعنی تاریخ کے لحاظ سے، تو پھر کسی عالم سے پوچھ لیجئے کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ وہی تو کسی پہ نازل نہیں ہوتی۔ ہمیں تو کتابوں سے دیکھنا ہے، علماء سے سیکھنا ہے۔ خود علماء فرماتے ہیں کہ کسی بھی امام کی پیروی کر لیں اور دوسروں کو غلط مت کہیں۔ یہ بات تو بڑی اچھی ہے، تو پھر اتنی سختی کیوں ہے؟ عوام میں اتنی سختی کیوں ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی بات ہو سکتی ہے کہ عام آدمی میں زیادہ علم نہیں ہوتا، تو بہتر ہے کہ وہ کسی استاد کو پکڑ لے، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، یا ان کے علاوہ کوئی عالم ہو۔ اس پہ پابندی لگانا یہ تو اپنے طور پہ دین کے اندر گھٹن پیدا کرنا ہے۔ خداوند کریم ہمیں اس چیز سمجھ دے۔ یہ جو ہم نے یہ کیا نا، یہ معاملہ مختلف اماموں کی وجہ سے، تو اس میں ہمارے اندر فرقے پیدا ہو گئے، گروپ پیدا ہو گئے۔ مانے گا کوئی نہیں کہ میں فرقہ واریت کر رہا ہوں، لیکن عملاً نظر تو آتا ہے۔ ایک آیت قرآن حکیم کی پڑھ دیتا ہوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کو کیسے دیکھتے۔ بہت سارا اس کے بارے کہا کہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں۔ یہ ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقے فرقے بنا لیا، توڑ دیا، گروپنگ کر دی، اے رسول تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ یا آج کی زبان میں یہ کہہ دوں، اے رسول ان کو آگ کر دو، یہ فرقہ واریت کو ہوا دینے والے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ تمہارا اے رسول ان سے کوئی کام نہیں جنہوں نے دین کے فرقے بنائے۔ اگلی بات اس سے بھی زیادہ سخت، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون،
اللہ ان کو بتا دے گا کہ تم کیا کیا کرتے رہے، رنگ برنگے جھنڈے اٹھا کے، رنگ برنگے نعرے دے کر اس امت محمدیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جواب دینا ہوگا، بالکل جواب دینا ہوگا۔ سادہ لو عوام کو، سادہ لو مسلمانوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اللہ کے نام پر اپنی زندگیاں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، خدا کے لیے ان کو فرقوں میں نہ بٹنے تھے۔ بہت کچھ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اور حدیث مبارکہ میں۔ یہ ایک بہت بڑا اللہ کا عذاب ہے کہ لوگ فرقوں میں بٹ جائیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ کریم ہمیں سیدھی راہ دکھائے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سیدھی راہ دکھائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سیدھی راہ دکھائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی سلامتی ہو آپ سب۔